بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اگر ان کے گھٹنوں میں درد ہے, جوڑوں میں درد ہے, اوسٹیوآرتھرائٹس یا ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم نے ورزش نہیں کرنی, یا تو ہم نے ایکسرسائز جو ہے فزیوتھیراپی ہی کروانی ہے, یا پھر ہم نے کرنی ہی نہیں ہے. جم کو تو کنسیڈر بھی نہیں کرتے بہت سے لوگ جب ان کو جوڑوں کے مسئلے ہونا اسٹارٹ ہوں. تو آپ ایز اے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہاں, جب درد کی حالت ہے تو اس میں ہم کچھ ایکسرسائز جو ہے نا بالکل اوائڈ کرواتے ہیں, لائک جس میں آپ نیچے بیٹھ کے ایکسرسائز کرنے والی ہوتی ہیں, یا اگر آپ انکلائن پوزیشن میں جا کے ٹریڈ میل کرتے ہیں تو اس سے آپ کے گھٹنے اور ڈیمیج ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ لمبی واک کرتے ہیں, 2 یا 3 گھنٹے کی واک کرتے رہتے ہیں, مسلسل اسٹرائڈ واک کرتے ہیں, اور جس میں جو ہے نا جوڑ آپ کے اور زخمی ہوتے ہیں انٹرنلی, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سپلٹ کر کے واک کریں, لمبی واک نہ کریں. اسی طرح جو آپ کی لانگ سٹینڈنگ ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی اوائڈ کریں. آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں کہ جس میں ذرا تھوڑا لیس امپیکٹ ہوتا ہے نی جوائنٹس کے اوپر. اس طرح کی ورزشیں آپ کے جوڑ کو زیادہ حد تک بچا جاتی ہیں. تو جم جوائن کرنی چاہیے فار دی پیپل ہو آر ہیونگ. یس, جم جوائن کرنی چاہیے. اس میں جو ہے نا وہ اسٹریٹ پوزیشن میں آپ واک کر سکتے ہیں, انکلائن نہیں کریں. آپ ٹریڈ میل کو بالکل آپ انکلائن کرتے ہیں تو اس سے جو جوڑ کے اوپر زور ہے وہ 6 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے جوڑ اندرونی طور پہ اور زخمی ہوتے ہیں. اچھا, اس سے آپ کی پرابلم بڑھ سکتی ہے. مطلب ہم نے ورزش کرنی ہے تاکہ نیوٹرینٹس موو ان موو آؤٹ ہوں, لیکن اس لیے نہیں کہ ہمارے جوڑ مطلب بالکل ختم ہی ہو جائیں. تو یہ احتیاط کرنی ضروری ہے. یعنی اچھے ٹرینرز یہاں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو جم آپ ریکمینڈ کرتے ہیں فار آل ٹائپ آف گریڈس. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم اوسٹیوآرتھرائٹس یا کوئی بھی ایسی بیماری کی بات کرتے ہیں نا, آج کل کیونکہ لوگوں کے پاس ایکسیسیبلٹی اور اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ایکس ریز اپنی مرضی سے لوگ کروا لیتے ہیں. کسی بھی جگہ کسی بھی جسم کے حصے میں درد ہوا اور وہ گئے ہیں کسی بھی اچھی لیب میں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکس رے کر دیں, انہوں نے ایکس رے کروا لیا. اب ایکس رے میں کون سی کریکٹرسٹکس ہیں, کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ اوسٹیوآرتھرائٹس ہے یا نہیں ہے؟ ایکس رے میں ابتدائی طور پہ تو جو جوڑ کا گیپ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. جو عام مطلب جو ریڈیوگرافر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ جوڑ کے اندر گیپ جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے نا اور بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کی ہڈیوں کی چونچیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح پھر وہ ہڈیوں کی جو الائنمنٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور بالکل آخری سٹیج پہ جا کے آپ کا جو جوڑ کا گیپ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور وہ جو سخت ہڈی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کر جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلمز ہوتے ہیں. آپ اگر ایکس رے کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یہ جو جتنے ریڈیوگرافر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایکس رے جب بھی کروائیں نی جوائنٹ کا اسپیشلی اٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹینڈنگ کہ کھڑا کر کے آپ جو ہے نا ایکس رے کروائیں. اچھا, یہ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی مرضی سے جب ایکس رے کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس سے پہلے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا کتنا ضروری ہے, اور کون کون سے ایسے جوائنٹس ہیں جن کی پراپر پوزیشننگ جو ہے جب تک آرتھوپیڈیشین یا کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا ہے ان کو نہیں کروانا چاہیے؟ ہاں بالکل, اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ انہوں نے کروانا بھی ہے تو اس میں ہمارے جو ریڈیوگرافر بھائی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا جو ہے نا وہ کیئر کر کے کہ اس خاص پوزیشن میں جس سے پیشنٹ کا بار بار چکر نہ لگے اور ان کی جو پرابلم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. اور ان کو ریفر بھی ہے اس کے آپ بتا رہے ہیں. جی, گھٹنے کا یہی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے ایکس رے کرانا ہوتا ہے تاکہ ہمیں نا گیپ کا اندازہ ہو کہ گیپ ان کا جو ہے نا وہ کتنی حد تک خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ بڑا بہتر پتہ چل جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر اسپائن کی اگر ہم بات کریں, ریڑھ کی ہڈی کے ایکس رے کی بات کریں تو اس کے ایکس رے کی بھی کوئی اسپیشل پوزیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں بیٹھ کر لیٹ کر کس طرح سے کروانی چاہیے, کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے آپ؟ یس, اسپائن کی ہر پرابلم کے ساتھ اس کے علیحدہ سے ایکس ریز ہوتے ہیں. جیسے کچھ ینگ لوگوں میں اسپائن کا پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ سٹیبل نہیں ہوتی, وہ سپورٹیو نہیں ہوتی. ان کے اندر جو ہم ایکس رے کرواتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائنامک ایکس ریز جو ہے نا ہم کروا رہے ہیں. بیسیکلی اس میں فارورڈ بینڈ کر کے ایکس رے کرواتے ہیں, پھر ایکسٹینشن میں کرواتے ہیں, تو ان کے اے پی اور لیٹرل ویوز ہم لیتے ہیں, تو وہ ایک اسپیسیفک طرح کے ایکس ریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو اولڈ ایج ہے اس میں آپ سمپلی لٹا کے جو پیشنٹ کو سامنے سے اور سائڈ سے ایکس رے کرواتے ہیں وہ ہم کروا سکتے ہیں.